بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک دولت مند سوداگر کی بیوی مر گئی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ خود بھی دمے کے مرض میں مبتلا ہو گیا تو اس نے اپنی کل جائیداد اپنے جوان بیٹے کے نام کر دی۔ ہزاروں کی جائیداد پا کر پہل تو نوجوان لڑکا اور اس کے بیوی بچے سب سوداگر کی خوب اچھی طرح خاطرداری کرتے رہے، مگر برس 6 مہینے میں جوش ٹھنڈا ہو کر حالت یہ ہو گئی تھی کہ علاج معالجہ بھی چھوٹ گیا اور کھانا بھی وہی ملنے لگا جو معمولی انداز کا گھر میں پکتا تھا۔ ایک دن تو نوجوان بیٹے نے صاف کہہ دیا کہ بابا آپ اپنی چارپائی صحن میں بچھا لیں تو بہتر ہوگا، آپ کے ہر وقت کھانستے رہنے سے بچوں میں بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ بیمار باپ کے پاس صبر و شکر کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی عذر نہیں، مگر ایک کمبل اوڑھنے کو چاہیے کہ ابھی سردی باقی ہے۔ نوجوان نے چھوٹے بیٹے سے کہا دادا کے لیے گائے کو اوڑھنے والا کمبل اٹھا لاؤ۔ نوجوان کا چھوٹا بیٹا جھٹ کمبل اٹھا لایا اور دادا سے کہا لے دادا، اس میں سے آدھا کمبل آپ پھاڑ لیں اور آدھا مجھے دے دیں۔ دادا بولا بیٹا بھلا آدھے کمبل سے سردی کیا جائے گی؟ باپ نے بھی بیٹے سے کہا کہ دادا کو سارا ہی کمبل دے دو، جس پر چھوٹے بیٹے نے باپ کو مخاطب کر کے جواب دیا گھر میں ایسا کمبل تو صرف ایک ہی ہے، اگر آج سارا دادا کو دے دیا تو جب آپ بوڑھے اور بیمار ہو کر صحن میں چارپائی بچھاؤ گے تو میں آپ کو کیا دوں گا؟ نوجوان باپ بیٹے کی یہ بھولی بات سن کر سن ہو گیا اور باپ سے معافی مانگ کر پوری اطاعت اور خدمت کرنے لگا، جس سے باپ بھی خوش ہو گیا اور اس کی اپنی عاقبت بھی سنور گئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اپنے باپ کی فرما برداری کرو جب تک کہ وہ حیات ہیں اور کسی حال میں ان کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ اولاد کتنی خوش قسمت ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیتی ہے۔